بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب خدا اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، خدا کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے حضرت جبریل کو بلاتا ہے اپنی بارگاہ میں، اور فرماتا ہے کہ یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی اس سے محبت کر۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو پتہ چلا کہ جس سے اللہ کے لیے محبت آپ کر رہے ہیں تو اس محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ کسی سے آپ کی محبت، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، آگے حدیث آ رہی ہے کہ جس حدیث میں اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی سے آپ اللہ کے لیے محبت کریں تو اس کو بتائیں کہ میں تجھ سے للہ محبت کرتا ہوں، بتا دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک صحابی بیٹھے تھے تو ایک دوسرے صحابی کا گزر ہوا، وہ اپنے کسی کام سے جا رہے تھے، تو صحابی بول اٹھتے یا رسول اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کہا کیوں محبت کرتے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ سے محبت کرتا ہے اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اے میرے غلام جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ میں تجھ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ تو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تو اس کو بتائے گا کہ میں تجھ سے خدا اور اس کے رسول کے لیے محبت کرتا ہوں تو اس کے دل میں بھی محبت آئے گی، اور جب دونوں کے دل میں محبت آئے گی تو پروردگار عالم کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں اذا تحابا للہ، جب دو شخص اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں واجبت لہم الجنہ، تو ان کے لیے جنت واجب ہو جائے۔ تو حضرت جبریل کو بلا کے فرماتا ہے پروردگار عالم کہ اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں لہذا تو بھی محبت کر، اور صرف تو ہی محبت نہ کر بلکہ تمام فرشتوں میں اعلان کر دے کہ اس سے خدا محبت کرتا ہے اور جبریل محبت کرتا ہے، لہذا فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ تب حضرت جبریل جاتے ہیں اور آسمان کے کنارے پر کھڑے ہو کے فرماتے ہیں یا اہل السماء، اے آسمان والو، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے تم سب بھی اسے محبت کرو۔ تو تمام فرشتے اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ کی محبت بھی آ گئی، جبریل کی محبت بھی آ گئی، تمام فرشتوں کی محبت بھی آ گئی، اب انسانوں کا معاملہ رہ گیا۔ سبحان اللہ، ہمارے کان وہ نہیں جو جبریل کی آواز کو سن سکتے۔ جبریل کی آواز کو ہم سنتے ہیں؟ نہیں سنتے۔ فرشتے کی آواز ابو بکر سنتے تھے لیکن ہم نہیں سنتے۔ حضرت ابو بکر صدیق بات یاد آ گئی ہے، محبت کی بات، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں یا رسول اللہ کوئی میرے گھر میں تلاوت قرآن کر رہا ہے لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یا رسول اللہ کوئی تلاوت کر رہا ہے، بڑی خوشحالی کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون ہے، اور میں نے بڑے غور سے دیکھنے کی کوشش کی، کوئی دکھائی نہیں دیا، بس آواز آ رہی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر کل میں نے بال ترشوائے تھے حجام کے ہاں تو تم بال لے گئے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ جب بال ترشواتے تھے، حضرت انس فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام جھرمٹ بنائے ہوئے اللہ کے رسول کے ارد گرد کھڑے ہیں، رسول اللہ حجامت بنوا رہے ہیں، تو صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی آپ کے سر مبارک سے کوئی زلف کی لٹ اترتی تو صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، اس کو زمین پہ نہ گرنے دیتے۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا، یہ محبت تھی۔ تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں، یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے لیکن قرآن پڑھنے والا دکھائی نہیں دے رہا۔ تو ارشاد فرمایا کہ کل میرے بال لے گئے تھے نا؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، کہاں رکھے؟ فرمایا الماری میں یا رسول اللہ، سجا کے رکھا ہے۔ تو فرمایا ہؤلاء ملائکۃ ربی قد اجتمعوا حول شعری ویقرؤون القرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اے جبریل جو میرے بال تم لے گئے ہو، اے ابو بکر صدیق جو میرے بال تم لے گئے ہو، اللہ کے فرشتے اتر گئے ہیں اور بالوں کا طواف بھی کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو ابو بکر تو سنتے ہیں لیکن ہم اور آپ نہیں سنتے، ہمارے کان ابو بکر کے کان جیسے نہیں ہیں۔ کسی نے آج تک فرشتے کی آواز سنی؟ تم میں سے کسی نے فرشتے کی آواز سنی؟ نہیں سنی۔ ہم اور آپ فرشتوں کی آواز نہیں سنتے۔ اب فرشتے ایک دوسرے کی آواز سنتے تھے تو پروردگار نے فرمایا کہ جبریل آسمان والوں کو پکار کے کہہ دو کہ اس بندے سے محبت کریں، لیکن زمین والے تمہاری آواز نہیں سنتے، تو اب دوسرا سبب پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، تو فرمایا فَيُوضَعُ لَهُمُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ۔ سبحان اللہ،
اب جو زمین میں بسنے والے ہیں ان تمام کے دلوں میں اس نیک بندے کی محبت پروردگار عالم ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ. کوئی آواز نہیں دے کے کہتا کہ اس بندے سے محبت کرو، بلکہ اس کی محبت دل میں ڈال دیتا ہے. بابا غلام شاہ بادشاہ کے دربار پہ حاضری کوئی بغیر محبت کے نہیں دیتا ہے. اور یہ محبت کہاں سے آئی؟ کسی نے بتایا آپ کو؟ نہیں. جب سے تھے یہی سن رہے تھے کہ وہاں اللہ کا ولی ہے. اللہ نے خود بذات خود اپنے کرم سے الہام کر کے ہمارے دلوں میں یہ محبت ڈال دی. تو فرمایا کہ جب کسی سے پروردگار محبت کرتا ہے تو فرماتا ہے جبریل تو بھی محبت کر، اور آسمان والوں میں پکار کے کہہ دے. اب زمین والے تیری آواز سنیں گے نہیں، تو اس لیے پروردگار عالم خود بخود اس کے دل میں، زمین والوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دیتا ہے. اب جب محبت ہوتی ہے تو اس کا اظہار کیا جاتا ہے. حدیث میں بھی اس کا ارشاد ہے، اور انسان کی طبیعت بھی ہے کہ جب محبت ہوتی ہے تو اس کا اظہار انسان ضرور کرتا ہے. تو اب محبت کے اظہار کے طریقے ہیں. کوئی جا کے پیسے چڑھا رہا ہے، کوئی وہ دن منا رہا ہے، کوئی عرس میں شرکت کر رہا ہے، کوئی 11ویں شریف پکا رہا ہے، کوئی میلاد النبی کے جلسے کر رہا ہے. یہ سب محبت ہے. تو محبت میں کسی کا فتویٰ دائر نہیں کیا جاتا. یہ محبت ہے اللہ کے نبی کی، اللہ کے ولی کی ہمارے دلوں میں. اور یہ محبت کسی دنیا کے لیڈر نے نہیں دی، بلکہ پروردگار عالم نے بذات خود الہام فرما کر کے ہمارے دلوں میں اپنے ولیوں کی محبت ڈال دی ہے، جس کا اظہار ہم کر رہے ہیں. لہٰذا اس محبت پہ کسی قسم کا فتویٰ دائر نہیں ہونا چاہیے. پروردگار عالم ہمیں غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرمائے اور ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے. یہ اچھی بات ہے. تو اب اتنی بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی. میں تھوڑا سا اب آپ کے معاشرے کے قریب ہونا چاہتا ہوں، اور اس کو میں اس آیت کے ریلیٹ کروں گا جس آیت کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. کہ جب انسان، اصل میں انسان کی جو زندگی شروع ہوتی ہے، پروردگار عالم کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ بھلائی کا ہوتا ہے اور ایک راستہ برائی کا ہوتا ہے. ایک راستہ نیکی کا ہوتا ہے اور ایک راستہ گناہ کا ہوتا ہے. یہ ہر انسان کے سامنے ہوتا ہے اور یہ ہماری فطرت میں لاتے ہیں. میں ہر چیز کو پروو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پروردگار عالم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا تھا، آپ حضرات سنتے رہے، فرمایا تھا فرشتوں سے انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. اے فرشتوں، میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بشر بنانے والا ہوں، انسان پیدا کرنے والا ہوں. لیکن کس چیز سے پیدا کرنے والا ہوں؟ مٹی سے. اب اس مٹی کی 3 خصوصیات بتائیں. خالق بشرا من صلصال، پہلی صورت یہ من صلصال من حمأ مسنون. ایک تو یہ کہ اس کا رنگ کالا ہوگا. یاد رکھیں آپ، ایک تو اس کا رنگ کالا ہوگا. کالے رنگ کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے، گورے رنگ کو سب پسند کرتے ہیں. ناپسندیدہ چیز ہے نا کالا رنگ. تو ایک اس کا رنگ کالا ہوگا. دوسرے وہ بدبودار ہوگی. مسنون، اس سے بو آ رہی ہوگی، بدبو آ رہی ہوگی. جب کہیں پانی پڑا رہے کافی عرصے تک، گارا بن جائے تو اس سے بدبو آتی ہے، تھوڑی سی بو آتی ہے. تو وہ مٹی ایسی ہے جو گارا بنی ہوئی اور اس کا رنگ بھی کالا ہو چکا ہوگا اور اس سے بدبو بھی آ رہی ہوگی. اور تیسرا کیا کہ جب اس کا پتلا تیار کر کے اس میں سوراخ کر دوں گا تو من صلصال. اب اس میں جب ہوا جائے گی تو وہ بجے گی، ڈھول کی طرح بج رہی ہوگی وہ مٹی. تو یہ ڈھول باجا بجنا یہ بھی معاشرے کے اندر ایک برائی ہے. بجنا کسی کو پسند نہیں ہے. انسانی معاشرہ جو سکون والا معاشرہ ہے وہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا. تو پتہ چلا کہ جس مٹی سے ہمارا اور آپ کا پتلا تیار کیا جا رہا تھا اس کے اندر 3 خصوصیات قرآن بیان کر رہا ہے، اور تینوں ایسی ہیں جس کو معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. نہ بجنے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، نہ کالے رنگ کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اور نہ ہی بدبو کو اچھا سمجھا جاتا ہے. خوشبو کو سب پسند کرتے ہیں لیکن بدبو کو کوئی پسند نہیں کرتا. تو اب جو پتلا تیار کیا جا رہا تھا وہ ان 3 خصوصیات کا حامل تھا جو تینوں بری ہیں. لیکن ارشاد فرمایا کہ ان 3 خصوصیات کے تیار شدہ پتلے کے اندر ایک ایسی خصوصیت ڈال دوں گا کہ جس کا جواب نہیں ہوگا. سبحان اللہ. وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اے فرشتوں، جب وہ تیار ہو جائے گا تو میں اپنا نور اس میں ڈال دوں گا. اب یہ نور غالب آ جائے گا اور وہ تینوں خصوصیات ختم ہو جائے گی. اس نور کی خوشبو اس بدبو کو دور کر دے گی. اس نور کا سفید رنگ اس کالے رنگ کو ختم کر دے گا. اور اس نور سے اس کا بجنا ختم ہو کر کے میرے ذکر کی آواز آنی شروع ہو جائے گی، میرے رسول پہ درود پڑھنے کی آواز آنی شروع ہو جائے گی. جب یہ چیز ڈال دوں تو اب ان 3 خصوصیات کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ میرے نور کی طرف دیکھ کر کے سجدے میں پڑ جانا.
یہ حکم ہوا، تیار ہوا آدم علیہ السلام کا نور، تو اب ایک ایسا آدمی تھا جن جس کو شیطان لعین کہا جاتا ہے، اس نے ان 3 خصوصیات کو دیکھا اور دلیل قائم کی کہ میں نہیں جھکتا، کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ مٹی کے سامنے نہیں جھکے گی، مٹی سے طاقتور ہے آگ، لہذا میں نہیں جھکتا۔ لیکن فرشتوں نے چونکہ اس نور کو دیکھا تو سب کے سب سجدے میں پڑ گئے، جو سجدے میں پڑ گئے وہ سب جنتی ہو گئے، وہ نوری فرشتے ہو گئے، اور جس نے سجدے سے انکار کر دیا وہ دوزخی ہو گیا اور اس کو قیامت تک کے لیے ملعون قرار دیا گیا۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام دنیا میں اترے، زمین پر اترے، تو وہ دونوں خصوصیات سمجھ گئے نا، وہ نور والی خصوصیات بھی اور وہ 3 خصوصیات جو بری تھی وہ سب لے کر کے دنیا میں آئے اور ہمیں اور آپ کو ورثے میں ملی۔ وہ کسی نے کہا نا کہ رخ روشن کے آگے چراغ رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں، جاوید ریشی صاحب بڑی مشہور شخصیت ہیں، آپ حضرات شاید نہیں جانتے، میرے ساتھی بھی ہیں اور میرے دوست بھی ہیں، سیاسی میدان میں بڑے مشہور اور عوامی سطح پر بڑے مقبول جناب جاوید اقبال ریشی صاحب ماشاءاللہ ایک قوم کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں اپنے تئیں، پروردگار عالم ان کے ان جذبات کو قبول فرمائے۔ رخ روشن کے آگے چراغ رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیوانہ یا ادھر آتا ہے پروانہ، دونوں چیزیں، چراغ بھی جلا دیا، ادھر ادھر رخ روشن بھی رکھ دیا، تو مٹی کے اندر تینوں خصوصیات بھی رکھ دیں اور ادھر مٹی کے اندر نور بھی رکھ دیا۔ اب یہ جو نور کی خصوصیات ہے یہ انسان سے ہمیشہ نیکی کرواتی ہے، دونوں چیزیں انسان کو مختار بنایا کہ انسان تیرے اندر نفس لوامہ نور کی شکل میں ڈال دیا اور تیرے اندر نفس امارہ کالی مٹی کی شکل میں ڈال دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ تو جا کے دنیا میں کیا کام کرتا ہے، تو اس نور کی طرف دیکھ کر کے میری بارگاہ میں جھکتا ہے یا ان مٹی کی خصوصیات تجھ پر غالب آ کر کے جہنم کے راستے پر تجھے ڈالتی ہے۔ یہیں سے ہمارا معاشرہ شروع ہوتا ہے، یہیں سے انسان کے اندر کشمکش شروع ہوتی ہے، یہیں سے انسان کے اندر جنگ شروع ہوتی ہے۔ ایک جنگ کالی مٹی کی ہے اور ایک جنگ اللہ کے نور کی ہے۔ اللہ کا نور انسان کو ہمیشہ نیک راستے پہ لانا چاہتا ہے اور وہ کالی مٹی اور وہ بدبودار مٹی انسان سے ہمیشہ گناہ کروانا چاہتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں اور یہ دونوں چیزیں انسان اپنی پیدائش کے ساتھ لے کر کے آتا ہے۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں اور دیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ حضرات سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابی عرض ہوتے ہیں مل اسیان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ گناہ کیا چیز ہے، گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جو چیز دل میں کھٹکے وہی گناہ ہے۔ تم سے دنیا میں جو کام ہو اس کے بعد تمہارا دل گواہی دے دے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، وہی گناہ ہے۔ دل خود ملامت کر دے جب تک دل زندہ رہتا ہے۔ میں زندہ دلوں کی بات کرتا ہوں، مردہ دلوں کی بات نہیں کرتا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں جب پہلی بار گناہ ہوتا ہے تو انسان کے دل میں یہ احساس ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا معاشرہ ہے، آپ گھاس کاٹ رہے ہیں تو دوسرے کا جہاں سے دوسرے کی زمین شروع ہوتی ہے وہاں تک آپ گھاس کاٹتے کاٹتے پہنچے، آپ اپنے دل سے فتویٰ پوچھئے کہ جو آنے والے گھاس کے تنکے ہیں یہ تمہارے ہیں یا تمہارے پڑوسی کے ہیں؟ کسی سے مت پوچھئے، آپ اپنے معاملات میں خدا کو گواہ بنائیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد استفتی نفس کا و استفتی قلب کا، اپنے دل سے پوچھئے کہ جہاں تک تو میں نے اپنے تنکے کاٹے ہیں، اب جو آگے تنکے کاٹ رہا ہوں یہ میرے ہیں یا میرے پڑوسی کے ہیں؟ اگر دل نے گواہی دے دی ہے کہ تیرے ہیں اور خدا کو حاضر و ناظر جان کر کے، شاہد جان کر کے، تو اس کو کاٹ لیجئے۔ لیکن اگر دل میں کچھ کھٹک رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ میرے نہیں ہے۔ اس کے باوجود دل میں کھٹک رہا تھا لیکن دل نے چاہا کہ نہیں، تھوڑا سا گھاس میرا زیادہ ہو جائے گا اس لیے کاٹ لوں۔ اگر آپ نے کاٹ لیا، آپ کے دل میں بات آ گئی کہ کاٹنا نہیں چاہیے تھا لیکن لالچ تھی کاٹ لیا، یہی چیز گناہ ہے۔ یہیں سے گناہ شروع ہوتا ہے۔ گناہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ چوری کریں یا کچھ کریں، یہ سب معاملات ہیں۔ ان معاملات کے اندر انسان سے ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ انسان سوچتا ہے، اگر یہ چیز آپ سوچنا شروع کر دیں آج سے کہ اپنے پڑوسی کا حق، ہر معاملے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہر قدم ہم اپنا ایسا اٹھائیں گے کہ اللہ کی نظر ہم پر، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کبھی دنیا میں آپ سے گناہ نہیں ہوگا۔ اگر اس طرح کا گناہ ہو گیا اور آپ کے دل میں بات کھٹک گئی، آپ سمجھ لیجئے کہ ہم سے گناہ سرزد ہو گیا۔ اور اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اذا اذنب العبد المؤمن كانت نقطة سوداء في قلبه، جب انسان گناہ کرتا ہے، یہی گناہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں، چھوٹا سا گناہ بھی کرتا ہے
تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. دل شیشے کی طرح صاف و شفاف ہوتا ہے انسان کا دل، کیونکہ یہ دل وہ ہے جس میں اللہ کا نور ہے. اللہ کا نور میں ثابت کر چکا، یہ دل میں نور ہے. اور یہی نفس لوامہ ہے، جو دل تمہیں ملامت کر رہا تھا، جو ضمیر تمہیں ملامت کر رہا تھا کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، اس کے باوجود آپ کر رہے ہیں، تو اسی دل کے شیشے پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، ایک سیاہ تنکا لگ جاتا ہے، سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اب یہ سیاہ دھبا آیا کہاں سے؟ یہ اسی کالی مٹی کی خصوصیت تھی جو گناہ میں تبدیل ہو کر کے آج آپ کے دل کو کالا کر دیا. آپ کے خمیر میں مٹی کا کالا رنگ موجود تھا نا، آپ نے خدا کے نور سے اس کو رنگنا نہیں چاہا اور رنگنے کی کوشش نہیں کی، تو اس مٹی نے آپ کی زندگی میں آ کر کے آپ کے دل پر کالا رنگ چڑھا دیا. اب یہ کالا رنگ ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے 2 طریقے بتائے. غور کریں گے آپ تو بات سمجھ میں آ جائے. جب دھبا لگ گیا آپ کے دل پر، دل کالا ہو گیا، دل پہ سیاہ دھبا لگ گیا، تو اب آپ کے سامنے 2 راستے ہیں. یا تو آپ پلٹ کر کے دوسرا گناہ کریں، یا خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں. توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں اللہ میری توبہ ہے، اللہ میری توبہ، نہیں. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جب پوری دنیا سو رہی ہو، اس وقت خدا کی بارگاہ میں سر جھکا کے عرض کیجئے کہ مولا میں انسان ہوں، بھول گیا ہوں. جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، مولا گناہ اس جگہ پر ہوا جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا تھا تیرے سوا، وہاں بھی تو دیکھ رہا تھا. اس وقت پوری دنیا سو رہی ہے اور تو دیکھ رہا ہے، تو بیدار ہے اور تو دیکھ رہا ہے. مولا اس وقت میرے اور تیرے درمیان تیسرا کوئی نہیں ہے. جس طرح گناہ دنیا سے چھپ کے میں نے چھپ کر کے کیا تھا، آج تیری بارگاہ میں جھک گیا ہوں اور میں جھک کر کے عرض کر رہا ہوں مولا میرا گڑ گڑانا، میرا رونا بھی تیرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. جس طرح گناہ تنہائی میں کیا تھا، مولا میں توبہ اور رجوع بھی تنہائی میں کر رہا ہوں. میرے مولا مجھے معاف فرما دے، تو معاف فرمانے والا ہے، تو توبہ کرنے والوں کو پسند فرمانے والا ہے. اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں آئندہ زندگی میں ایسی بھول کبھی نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما دے. اگر آپ پروردگار عالم سے عہد کر لیں اور دل میں پختہ ارادہ کر لیں کہ آئندہ ہم کسی اس قسم کا کوئی گناہ نہیں کریں گے، آپ کا وہ سیاہ دھبا دور ہو جائے گا، دل شیشے کی طرح صاف و شفاف ہو جائے گا. اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب ثم يصيب من حر وجهه شيئا إلا حرمه الله على النار. سبحان اللہ، کہ جب انسان گناہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اور خدا کے ساتھ ہم کلامی میں اگر اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل جاتا ہے، یہ آنسو بہت بڑا دریا بہانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آنسو وَإِن كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہو، ثُمَّ يُصِيبُ مِنْ حُرِّ وَجْهِهِ شَيْئًا، اور وہ مکھی کے سر کے برابر آنسو آپ کے چہرے پر ٹپک جاتا ہے، تو پروردگار عالم آپ کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. صرف جھکنے کی ضرورت ہے، صرف دل پیش کرنے کی ضرورت ہے، صرف سر جھکانے کی ضرورت ہے اور خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی ضرورت ہے. اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رونا خدا کی بارگاہ میں اتنا پسند ہے کہ اتنا کوئی دوسرا عمل پسند نہیں ہے. جب انسان گناہ کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں رو لیتا ہے تو اس سے بڑا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں پسند نہیں ہے انسان کا. معاشرے میں گناہ ہوا، اس کے بعد آپ نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد آپ رو گئے، تو آپ کے یہ آنسو جو بظاہر آپ کے دامن پہ گر رہا ہے، حقیقت میں یہ انسان کے اس قلب پر گرتا ہے، اس دل پر. دل کا جو سیاہ دھبا لگا تھا، یہ تیزاب کی طرح اس پر گر کر کے اس کو صاف و شفاف کر دیتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا اذنب المؤمن عبد المؤمن كانت نقطة سوداء في قلبه فاذا تاب تاب الله عنه وسقل قلبه. جب توبہ کر لیتا ہے اور خدا اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے تو اس کا دل پھر شیشے کی طرح صاف و شفاف ہو جاتا ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں دل کو شیشے سے تشبیہ دی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ انسان کا دل شیشے کی طرح ہے، اگر شیشے کو آپ بچا کے رکھیں گے تو آپ کا چہرہ صاف نظر آئے گا. دیکھا ہے نا آپ نے، شیشہ اگر صاف و شفاف ہے تو آپ کا چہرہ صاف نظر آئے گا. دل کا شیشہ اگر صاف ہے تو آپ کا کردار صاف و شفاف نظر آئے گا، اور دل کا شیشہ اگر گندا ہو گیا تو آپ کا کردار گندا نظر آئے گا. لیکن ایک اور فرق ہے ان دونوں شیشوں کے مابین کہ دل بھی ٹوٹتا ہے اور شیشہ بھی ٹوٹتا ہے. سبحان اللہ. شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو آپ کا اپنا چہرہ نظر نہیں آتا، بلکہ بکھرا بکھرا چہرہ نظر آتا ہے. اگر اس کے 100 پیس ہوئے ہیں تو آپ کو 100 چہرے دکھائی دیں گے، اور آپ کتنا ہی قیمتی شیشہ تھا، 1000 کا شیشہ آپ خرید کے لائیں گے، اگر ٹھوکر لگ کے ٹوٹ گیا تو آپ اس کو پھینک کے باہر پھینک دیں گے.
اگر آپ کے جسم سے ٹچ ہو گیا تو خون نکل جائے گا، علماء کرام فتویٰ دے دیں گے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب دل ٹوٹتا ہے تو اس وقت خون نہیں نکلتا، آنسو نکلتا ہے۔ اور جب دل ٹوٹتا ہے، شیشہ ٹوٹتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، چہرہ بکھرا بکھرا نظر آتا ہے، لیکن جب دل ٹوٹتا ہے تو سیدھا گنبد خزرہ نظر آتا ہے۔ یہ ٹوٹا ہوا دل، یہ ٹوٹا ہوا دل شہ کونین کا گھر ہے، بیٹھے ہیں یہاں گنبد خزرہ پہ نظر ہے۔ شیشہ ٹوٹے تو کچھ نظر نہیں آتا، دل ٹوٹے تو سب کچھ واشگاف ہو جاتا ہے، نظر آ جاتا ہے۔ اور پھر شیشہ ٹوٹے تو خون نکل کر کے انسان ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن جب دل ٹوٹتا ہے تو آنسو نکلتا ہے اور انسان کی زندگی بھی پاک ہوتی ہے، انسان کا کردار بھی پاک ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب انسان کا کردار پاک و صاف ہو جاتا ہے، لیکن جب شیشہ ٹوٹتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، دل ٹوٹتا ہے سب کچھ نظر آتا ہے۔ تو آقا ارشاد، ایک دوسری حدیث پاک یاد آ گئی، معاف کریں گے علماء کرام، میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں، لیکن یہ تمہیدی باتیں ہیں، میں آگے موضوع پہ انشاءاللہ آ جاؤں گا کہ یہ جو گناہ ہے یہ انسان کے دل کو کالا کرتا ہے۔ میں نے کہا تھا اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ کے دل پر سیاہ دھبا لگا تھا تو پہلا طریقہ سمجھ میں آ گیا کہ آپ خدا کی بارگاہ میں جھک جائیے، اور بڑا اہم طریقہ ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خدا کی بارگاہ میں اپنا ایک آنسو پیش کر دیجئے، دل کا شیشہ صاف ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ جو حدیث پاک کی روشنی ہے، سبحان اللہ، اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ نزل الحجر الاسود من الجنت وہی بیضاء کاللبن حتی اسودت خطایا بنی آدم۔ آپ لوگوں نے کعبۃ اللہ کی زیارت کی ہوگی، آپ دعا فرمائیں مجھے بھی پروردگار عالم توفیق دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کعبۃ اللہ کی دیوار میں ایک پتھر لگا ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ اس پتھر کا رنگ کیا ہے؟ کالا ہے نا، یہ کالا پتھر ہے۔ در حقیقت اس کی تاریخ یہ ہے، میں طویل نہیں کرنا چاہتا، کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے نکلے گئے، دنیا میں آئے تو رو رہے تھے، جنت کی یاد آ رہی تھی، تو پروردگار عالم نے تسکین قلبی کی خاطر جنت کا کچھ ساز و سامان دے دیا تھا کہ اس کو دیکھ کر کے میرا آدم دل بہلائے۔ انہیں جنت کی چیزوں میں یہ پتھر بھی تھا، یہ جو کعبۃ اللہ کی دیوار میں لگا، بوسہ دیتے ہیں لوگ، جا کے چومتے ہیں اس کو، یہ پتھر بھی جنتی چیزوں میں تھا، اور آدم علیہ السلام ایز اے چیئر، کرسی کے طور پر اس کو استعمال کرتے تھے، بیٹھتے تھے، خیمہ لگایا تھا، جنت کا خیمہ تھا، فرشتے اس کا طواف کرتے تھے، اور آدم علیہ السلام کرسی، اس پتھر کی کرسی بنا کے اس پہ بیٹھتے تھے۔ پھر بعد میں کیا ہوا، کیسے ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کیا کعبہ تو یہ کعبہ کی دیوار میں آ گیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ جنت سے اترا تھا تو اس کا رنگ بالکل دودھ جیسا سفید تھا، دودھ کی طرح بالکل سفید رنگ تھا اس کا، حتی اسودت خطایا بنی آدم۔ اب یہ کالا کیسے ہو گیا کہ انسان گناہ لے کر کے اس کے سامنے آتا رہا، کیونکہ گناہوں سے انسان کا دل کالا ہو چکا تھا۔ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ گھر میں اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر کے اپنے دل کو صاف کر لے، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جنتی پتھر کے سامنے آئے اور اس کو بوسہ دے خلوص کے ساتھ۔ جو شخص خلوص کے ساتھ اس کا بوسہ دیتا ہے تو یہ جنتی پتھر اس کے دل کی سیاہی کو کھینچ کر لے آتا ہے اور اس کے دل کو صاف کر لیتا ہے۔ اب یہ پتھر خود کالا ہو گیا، انسان کے دل کو صاف کر دیا۔ آج بھی آج بھی خلوص کے ساتھ۔ تو یہاں میں نقطہ عرض کر، ایک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو چیز جنت کی ہوتی ہے، ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ گناہ کے اندر کالا کرنے کی طاقت ہے نا ایسے؟ پہلے آپ کے دل کو کالا کیا، پھر جب آپ نے توبہ نہیں کی تھی اور خلوص کے ساتھ حجر اسود کو چوما تو حجر اسود نے اس کالے رنگ کو آپ کے دل سے صاف کر لیا۔ جس پانی سے کسی کالے برتن کو آپ دھوتے ہیں تو برتن صاف ہو جائے گا، اس پانی کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ کالا ہو جاتا ہے۔ تو یہ حجر اسود آپ کے دل کو صاف کر دیتا ہے لیکن خود کالا ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی، اور دوسری جو نقطے کی بات ہے وہ یہ کہ کعبۃ اللہ کی دیوار میں کئی پتھر ہیں، آخر اسی پتھر کے اندر یہ خصوصیت کیوں ہے کہ یہ دلوں کو صاف کرتا ہے؟ کوئی دوسرا پتھر کیوں نہیں صاف کرتا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ پتھر جنت سے آیا ہے، یہ جنت سے آیا ہے، جنتی پتھر ہے، اس لیے یہ دلوں کو صاف کرتا ہے۔ تو اب جواب مل گیا کہ جنت سے آنے والے پتھر میں اگر یہ طاقت ہے کہ وہ انسان کے دلوں کی سیاہی کو دور کرتا ہے اور ان کے دلوں کو صاف کرتا ہے، گناہوں سے پاک و صاف کرتا ہے، تو اب اگر جنت سے پتھر نہ آئے بلکہ انسان آ جائے
جو اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات جس کے لیے پتھر بنائے گئے، جس کے لیے درخت بنائے گئے، وہ انسان اگر جنت سے اتر جائے تو اس کے اندر کیا طاقت نہیں ہوگی؟ کیا اس کے اندر یہ قوت نہیں ہوگی؟ تو اسی لیے جنتی پتھر کے سردار خیر البشر کی جنتی بشر کے سردار خیر البشر کی بارگاہ میں امام محمد رضا نے کہا تھا، گرچہ ہیں بے حد قصور یا رسول اللہ، گرچہ ہیں بے حد قصور، تم تو ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں۔ یا رسول اللہ، کعبہ کی دیوار میں تو جنتی پتھر لگا ہے اور آپ تو سراپا جنت سے تشریف لائے ہیں، اور آپ پتھروں کے سردار ہیں، انسانوں کے سردار ہیں، تو لہٰذا آپ ہمارے دل کو صاف کر دیں۔ اور جو نسبت کی بات ابھی چل رہی تھی کہ غوث پاک، آج کا دن غوث پاک کی طرف منسوب ہے، یہ نسبت بڑی اہم چیز ہے۔ جس پتھر کو جنت سے نسبت ہو گئی تو وہ گناہوں کو صاف کر سکتا ہے، تو انسان جو جنت سے آیا ہے، جنت کی ساری نعمتیں جس کے لیے بنائی گئی ہیں، جس کے لیے جنت بنائی گئی ہے، کیا اس کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ بالکل ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، صرف ہمیں خلوص چاہیے۔ آئیے میں ایک اور محبت کی بات یہاں پر مجھے یاد آ گئی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب اسی پتھر کے سامنے جاتے ہیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اگرچہ موضوع سے اس کا بہت گہرا تعلق نہیں ہے اس حدیث کا، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ کل جب آپ جائیں حضرت اسود کے سامنے تو ہمارا ارادہ وہ ہونا چاہیے جو ارادہ حضرت عمر لے کے گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب جنتی پتھر کے سامنے کھڑے ہیں اور چومنے کے لیے تیار ہیں، کعبہ کا طواف کر چکے ہیں، سبحان اللہ، اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، یا ایھا الحجر، اے پتھر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، لا تنفعنی ولا تضرنی شیئا۔ عمر جیسا شخص کہہ رہا ہے، وہ شخص جس کو جنت کی گارنٹی پروردگار عالم کے رسول نے دنیا میں دے دی۔ وہ عمر کے جس طرف جاتا تھا، جس طرف چلتے تھے تو شیطان پہلے ہی وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا۔ وہ عمر کے ارادہ کرتے تھے تو اس پر قرآن کی آیت نازل ہو جاتی تھی۔ وہ عمر جو خلیفۃ المسلمین ہیں، وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے 2 وزیر ہوتے ہیں، ایک آسمان میں اور ایک زمین میں، اور میرے 4 وزیر ہیں، 2 آسمان میں 2 زمین میں، اور زمین پر جو 2 میرے وزیر ہیں ان میں سے ایک عمر ہے۔ اور وہ عمر جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اے عمر، تم دنیا میں ہی جنت کی ضمانت لے لو، تم جنتی ہو، جس کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے دے دی ہو، جو اللہ کے رسول کے دامن سے وابستہ ہو، تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ آج حضرت عمر حجر اسود کے سامنے کھڑے، سبحان اللہ، ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دیجیے، حجر اسود کے سامنے کھڑے اور سینہ تان کے کھڑے، کہتے ہیں اے پتھر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ مجھے کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، حالانکہ یہ پتھر انسانوں کو نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے۔ یہ سن لے آپ حضرات کہ جو شخص خلوص کے ساتھ حجر اسود کے سامنے جاتا ہے اور چومتا ہے تو حجر اسود اس کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، اور جو شخص صرف دنیا کو دکھانے کے لیے حج کرتا ہے، جب وہ حجر، بات غور کرنے کی ہے، آپ حضرات غور سے سنیں، جب کوئی گناہگار صرف دکھانے کے لیے حج کرتا ہے، صرف دکھانے کے لیے حج کرتا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ یہ کہیں کہ یہ عمرہ کر کے آیا ہے، یہ کعبۃ اللہ کی زیارت کر کے آیا ہے، یہ خلوص لے کے جائے، خلوص دل کے ساتھ نہ جائے، یہ نیت لے کر کے جائے، تو حجر اسود اس کے گناہوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ حج کر کے یہ واپس آتا ہے تو اس کا حج قبول نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو حجر اسود تو نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے، لیکن عمر کہہ رہے ہیں لن تنفعنی ولا تضرنی، یا لا تنفعنی ولا تضرنی شیئا، اے حجر اسود، تو دنیا والے گناہگاروں کو نفع بھی پہنچاتا ہے اور نقصان بھی پہنچاتا ہے، لیکن عمر کو نہ تو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بڑی محبت کی بات ہے، اور عمر کو نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نفع تو تب پہنچاتا کہ عمر کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہوتا اور تجھے بوسہ دے کر کے وہ گناہ صاف ہو جاتا۔ عمر کے گناہ تو رسول اللہ کی نسبت نے صاف کر دیے، عمر کو تو جنت کی گارنٹی اللہ کے رسول نے دے دی ہے، لہٰذا تو عمر کے لیے نفع بخش نہیں ہے، اور عمر کو نقصان تو اس لیے دیتا کہ عمر اگر یہ گناہ لے کر کے آتا اور خلوص کے ساتھ تجھے بوسہ نہ دیتا، جب گناہ ہے ہی نہیں تو تم مہر کس چیز پہ لگائے گا، لیکن پھر بھی میں تجھے بوسہ دوں گا، سبحان اللہ، محبت کی بات۔ عمر کہتے ہیں لیکن پھر بھی میں تجھے بوسہ دوں گا، یہ سمجھ کر کے نہیں کہ تم میرے گناہوں کو صاف کرے گا، میرے دل کو صاف کرے گا، نہیں،
یہ کوئی گناہگار ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول سے جو دور ہو وہ ہو سکتا ہے، میری نسبت تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، میں کیوں تجھے چوم رہا ہوں؟ کہتے واللہ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک قط، خدا کی قسم اگر میں اللہ کے رسول کو تجھے چومتا نہ دیکھتا تو میں کبھی تجھے بوسا نہ دیکھتا، لیکن عمر کی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے لبہائے پاک سے تجھے چوما ہے، اس لیے اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع میں تجھے چوما ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اسلام عالمگیر، اسلام عالمگیر، جشن غوث الورا، پیر صاحب قبلہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں جوشیلی تقریر نہیں کرتا ہوں، بات اتارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر تک آپ حضرات اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ کچھ میں نکات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب گناہ انسان کرتا ہے تو اس کے دل پر سے دبا لگ جاتا ہے، اب جب دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے تو وہ دبا پھیل جاتا ہے۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو گناہ کرے گا یا توبہ کر لے گا۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو دل کا دبا صاف ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر دوبارہ